اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں خاص طور پر پوری انسانیت کے لیے ایک خاص ماحول اللہ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا، ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں اپنا ٹوٹا پھوٹا حصہ ڈالا جا سکے۔ یہ یونیورس، یہ کائنات جس کا احاطہ آج تک کوئی انسان یا کوئی سائنٹسٹ نہیں کر سکا، اگر اس یونیورس کے آپ کسی ایک سسٹم کو لے لیں، مثال کے طور پر سولر سسٹم ہے، یہ سورج جو زمین سے، اس کا تو فاصلہ ناپنا بڑا مشکل ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ کروڑوں میل دور ہے۔ اس کی حدت اور اس کی شدت کو، اس کی طاقت کو، سولر انرجی کو آج تک پوری کائنات محسوس کرتی ہے۔ سورج کا ایک خاص وقت پر طلوع ہونا اور ایک خاص وقت پر غروب ہونا، اس کا ڈھلنا، یہ کب سے جاری ہے؟ لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف اندازے لگا رکھے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ آسمان کے اوپر ستاروں کا نظام پر غور و فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، تو آج بھی میں کئی دفعہ دیکھتا تھا، میری ایک گاؤں کی پیدائش ہے، کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب گھڑی بھی نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا کہ جب مختلف قسم کے، یہ جو موبائل ہے یہ تو ابھی کی پروڈکشن ہے، لوگ جب روزے رکھتے تھے تو وہ اس کہتے تھے کہ یہ سرگی کا تارا ہے، تو سحری کے اوقات کو اس ستارے کے غائب ہونے سے اس کا اندازہ لگاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اوقات کا تعین انسان کئی صدیوں تک سورج کے چڑھاؤ اور سورج کے اتار کے ساتھ کرتا رہا ہے، کہ جی اب 12 بج گئے ہیں،
کیونکہ سورج بالکل عمودی ہے، اب یہ اتنا ڈھل چکا ہے، سایہ جو ہے اس لیول پہ آ گیا ہے، تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب سایہ اتنا لمبا ہو چکا ہے تو نماز عصر کا شروع ہو چکا ہے، اب سورج کی جو لالی ہے، سرخی ہے، اس کے جو پیلا قسم کا رنگ ہوتا ہے غروب ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے، تو اب مغرب کا ہے اور اب عشاء کا ہے، تو اس طرح کا تعین ہوتا رہا ہے یہ اللہ کے اس شاہکار کے ذریعے۔ قافلے جو نکلتے تھے، کتب نما بھی جو بات کی ایجاد ہے، اس وقت قافلوں کا تعین رات کے وقت ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا اور ایک سمت سے دوسرے سمت میں جانا، یہ بھی قافلے اپنا تعین ان ستاروں پہ جو آسمان پہ اللہ کے شاہکار موجود ہیں اس کی مدد سے لوگ کرتے تھے اپنے سمت کا تعین۔ پوری دنیا کے انسانوں، ہیومن بینگز، انسان کی جو تخلیق ہے، بہت سی ہائپوتھیسز مفروضے جو مختلف اندازوں کی بنیاد پر قائم کیے گئے کہ انسان کی تخلیق شاید کسی حادثاتی انسیڈنس کا نتیجہ ہے، انسان کی تخلیق شاید کسی اس گلوبلی چینج کا نتیجہ ہے۔ انسان کی وہ جو مفروضے وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق شاید یہ مختلف کسی جانور کے نتیجے میں ہے، اس کی ایوولوشن کے نتیجے میں ہے، لیکن آج میڈیکل سائنسز، آج تمام قسم کی کیمسٹری یہ جان چکی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک ویل تھاٹ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ذریعے ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان کی تخلیق، انسان کا وجود میں آنا، یہ ویل تھاٹ کس طرح ہے کہ اس کی سروائیول، اس کی بقا، اس کی کریشن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فیکٹرز جو ہے انہوں کو آشکار کیا۔ مثال کے طور پر انسان کی تخلیق ویل تھاٹ اس طرح ہے کہ اس کی سروائیول کے لیے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، پری کنڈیشنز ہیں، پری ریکوزٹ کنڈیشنز ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک، انسان کے لیے ضروری ہے آکسیجن کا ہونا۔ ہوا کے اندر آکسیجن انسان کی بقا کے لیے کمپلسری ہے۔ انسان کی بقا کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا کرنے کے لیے ان فیکٹرز کو، انسان کی بقا اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایئر سسٹم بنایا ہے، آکسیجن کا سسٹم بنایا ہے۔ انسان جب سائنس کا مطالعہ کرتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ جو میڈیکل میں اور کیمسٹری میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر جو دنیا ٹوٹلی اس کے اوپر ایگری ہے، کیا کہ انسان جو ہوا حاصل کرتا ہے آکسیجن، وہ ہوا جسم کے اندر جاتی ہے پھیپھڑوں کے ذریعے، سیلز تک پہنچتی ہے، سیلز کے اندر وہ گلوکوز کے ساتھ ملتی ہے، اور گلوکوز کے ملنے کے ساتھ وہ بنتا کیا؟ گلوکوز کی جو آکسیڈیشن ہوتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، واٹر ویپرز بنتے ہیں، اور انسان کے لیے اے ٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ انرجی بنتی ہے۔ یہ ٹوٹل سسٹم ہے، انسان کے اندر یہ سسٹم ہر انسان کے اندر موجود ہے، یہ قدرت کی طرف سے موجود ہے، اللہ کی طرف سے اور اس کے برعکس اس انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس کا نام آکسیجن ہے، اللہ تعالیٰ نے
درختوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ یہی کیمیکل ریئیکشن، یہی جو میں نے جس کا ابھی ذکر کیا ہے، یہ اگر آپ پلانٹس کے اندر اس کیمیکل ریئیکشن کی اسٹڈی کریں جو سائنٹیفکلی پروو ہے، جو پوری دنیا کے انسان اور سائنسدان مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پودوں کے اندر جن کی ڈیوٹی ہے کہ انسان کو جو یہ چیزیں مہیا کریں، کاربوہائیڈریٹس بھی مہیا کریں اور ساتھ جو ہے اس کی بقا کے لیے آکسیجن بھی مہیا کریں، وہ کیا ہے کہ پودے اپنی جڑوں کے ذریعے وہ پانی کو سک کرتے ہیں H2O، اور فضا سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کرتے ہیں جو انسان نکالتا ہے، اور سولر انرجی کو ایز انرجی استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی اب ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور بناتے کیا ہیں؟ آکسیجن بناتے ہیں، اور ساتھ آکسیجن کے ساتھ گلوکوز کی جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ یہ ویل تھاٹ چیزیں ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا عام انسان کو، کہ وہی انسان کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم انسان کے اندر اس وقت آپریٹ کر رہا ہے، جو چل رہا ہے، وہی بالکل اس کا ریورس سسٹم، سیم ایکویشن کو آپ ریورس کریں، وہ پودوں کے اندر جو اللہ پاک نے وہ بنا رکھا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، جس سے اب انسان کے لیے جو اسینشل نیوٹرینٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ پوری دنیا، میں پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہا ہوں جو میری طرح انسان ہیں، میرے بھائی ہیں۔ 3 امپورٹنٹ جو ہے اسینشل نیوٹرینٹس ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹس نشاستہ، جس کے اندر پروٹین، لحمیات، نمبر 3 پہ فیٹس یا چکنائی، ان تینوں اسینشل نیوٹرینٹس جو انسان کی گروتھ اور اس کی سروائیول کے ضروری، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابنڈنٹلی اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے انسان کو وہ پیدا کیا۔ ویل تھاٹ چیز ہے، حادثے کا شکار نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کا جو سروائیول ہے، گروتھ ہے، بقا ہے، اس کے لیے بھی اسینشل نیوٹرینٹس امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے، لے مین آبزرویشن ہے۔ لے مین آبزرویشن کیا کہتی ہے کہ جی مگرمچھ کا جو جبڑا ہے اس کی کلچ کی پاور انسان کے جبڑے کے پاور سے زیادہ ہے۔ اوکے، ہاتھی اگر بدمست ہو جائے انسان کو کچل دیتا ہے۔ درندے، ٹائیگرز، لائنز اپیرنٹلی لگتا انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ بھینسا، بل اپیرنٹ لگتا ہے انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کروکوڈائل کے جبڑے کو بند کر دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہاتھی کے اوپر اس کو سدھا کر، ٹیم کر کے اس کے اوپر سواری کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ٹائیگرز کو، لائنز کو کیج میں، پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انسان جو سپر کریچر ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ فیورٹ ہے، وہ پوری کائنات کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے۔ کس طرح ڈومینیٹ کرتا ہے؟ کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سینٹرل نروس سسٹم، جو دماغ، اسپائنل کارڈ، نروز، نیورون کا سسٹم، خدا نے جو دماغ انسان کو عطا کیا، دنیا میں کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے یہ اشرف المخلوقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیتیں دے دی ہیں کہ شاید یہ ٹوٹل جو اللہ نے صلاحیتیں اس کو دی، اس کا 10% بھی استعمال نہیں کرتا۔ یہ
It's a miracle, the creature of human beings. Most superior creature in the universe is the human beings. This is what Allah has said in the Quran Pak. And it is visible. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سامنے موجود ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات پیدا کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا. میں چند ایک سوال, وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو پوری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے. وہ نظر نہیں آتی ہمیں, نہ آپ کو نہ مجھے. پوری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے, کنسنسس ہے پوری دنیا کا, فورس آف گریوٹی پہ, کس ثقل پہ کشش ہے کہ جی زمین ہر چیز کو اپنے مدار کی طرف کھینچتی ہے. کیا آپ نے فورس آف گریوٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں دیکھا, بٹ دیٹ از سائنٹیفکلی پروون. Scientists can prove that force of gravity is there and gravitational field is there. Prove کرتا ہے سر. Electromagnetic waves, sound waves, electric waves, solar waves. Have you seen? You have not seen any wave. Do you see any wave in your daily life? No. But that can be proved by a scientist. The hidden system of Allah and the hidden Zat of Allah. Are you interested to see Allah? First of all, کم اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی شرط. پریکٹسنگ مسلم بنو. پریکٹسنگ مسلم قول اور فعل کے, تقوی, پرہیزگاری, ساری سٹیجز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے. یہ قرب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتا ہے, یہ قرب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے, یہ قرب اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب, اپنے دوست ولیوں کو دیتا ہے جو اس کی عبادت اور اس کی انسانی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں, ان کو بھی دیتا ہے. ان کے ہاتھ سے, ان کی ذات سے ایسے ایکشنز اس دنیا میں انسان دیکھتے ہیں کہ لوگ عقل دنگ اور حیران ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ That is the proof of presence of Allah through Rasul, through Nabi, through اللہ کے ولی. The people surprised, they say it's a miracle. People surprised. It is difficult to accept. So, اگر آپ اللہ کا قرب اختیار کرنا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے, تو یاد رکھیے گا پھر آپ کو پریکٹسنگ مسلم بننا ان دا ٹرو اسپرٹ آف دا اللہ, اللہ کے رسول, ان دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام.
آپ کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوں گے ایز اے مسلم، ایز اے بلیور، جو آپ کی اپنی زندگی کو بھی ٹوٹل ٹرانسفارم کر دیں گے۔ اللہ پہ ایمان کے بعد، اللہ کے رسولوں پہ ایمان کے بعد، متقی پریکٹسنگ مسلم بننے کے بعد، آپ اللہ کے کلام، اللہ کی وحی، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو، انابت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، زیر زبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ یہی اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ You will change۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ٹرانسفارمیشن ہو جائے، آپ کی ایوولوشن نہیں، ٹرانسفارمیشن، تو ٹوٹل کے ٹوٹل پریکٹیکل مسلم، پریکٹیکل چلتا پھرتا عملی نمونہ مسلمانیت کا، اگر آپ یہ کرو گے تو آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لو گے اللہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزوں کو سوچو گے تو وہ عملی طور پر ظہور آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ ایمان کے درجات ہیں، میرے جیسے گنہگار بندے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے اس قرب میں، اللہ کے قرب میں ایسی چیزیں سرزد ہونی شروع ہو جائیں گی کہ عام بندہ آپ سے حیران ہوگا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام، درجہ بدرجہ۔ آپ کی زندگی میں وہ نہ صرف داخل ہوگا، آپ اس کے بہت بڑے دائی بن جائیں گے۔ آپ کے اندر خود ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ توحید کی روشنی سے آپ کے اندر ایک اور قسم کا انسان جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ میں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، ایک دفعہ میں میرا کلاس فیلو تھا، اس کے گھر کل تھے، قرآن خوانی تھی، فوتیدگی کے سلسلے میں، تو میں اس دن کیا دو چیزیں جو میں نے وہاں عجیب و غریب دیکھی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، میں نے بھی ایک قرآن کا پارہ پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیا بسم اللہ کر کے، لیکن اس دن جسم کی کو کیفیت اس طرح سی کہ جب وہ میں نے پارہ پڑھا کہ وہ تھوڑی سی ہٹ کے تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون کون بیٹھے ہوئے تھے وہاں لوگ۔ مجھے قرآن پاک پڑھنے میں اس دن بڑا سرور آیا۔ کئی دفعہ پورا پارہ پڑھنے میں دقت ہوتی، اس دن دقت ہی نہیں ہوئی، ایسے ہی پڑھتا ہی چلا گیا، پارہ ختم ہو گیا۔ میں نے پارہ رکھ دیا، درمیان میں ٹیبل بچھی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایک دم خیال پیدا ہوا کہ یار یہ کون سا پارہ ہے جس میں تمہیں آج اتنا مزہ آیا ہے؟ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ میں نے وہ دیکھا کہ وہ 27واں پارہ تھا، قرآن پاک کا 27واں پارہ۔ ایک میرے بھائی نے وہاں پر قرآن پاک پڑھا، وہ قاری نہیں لگ رہا تھا مجھے، قرأت کے ساتھ نہیں پڑھا اس نے،
لیکن بلیو کریں کہ کیا لا تھی اس کی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ، کہ اس کی آواز اور اس کے انداز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ بہت سی میں نے بڑی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے، لیکن جتنا وہ مجھے آج تک یاد ہے، لیکن اس نے قرأت سے نہیں پڑھا۔ اللہ کے ایمان کی طاقت، توحید کی طاقت، آپ کو قوت ایمانی کی طاقت، اسپرچل طاقت دیتا ہے، اسپرچل طاقت، روحانی طاقت۔ یہ اسپرچل پاور، if you want to get the spiritual power، کلمہ کی طاقت، اسلام کی طاقت، یہ بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا، جو انسان کو طاقتور اور توانا بنا دیتی ہے۔ اور اس کی بنیاد پر آپ بہت سے چیزوں کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے اندر ایک اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے توحید، اللہ کا پیغام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب تک پہنچایا۔ فیتھ ہیلنگ، جس کو ساری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، فیتھ ہیلنگ، FAITH، فیتھ، HEALING، ہیلنگ، جس کے آپ کا امیون سسٹم ملٹیپلائی، طاقتور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے وجود کو، اس کائنات کے اندر اللہ کے شاہکار کو پہچاننے کی، سمجھنے کی اور اس کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔